إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور یہ آج ویسے تو ہماری ہر سانس ہم او کرتے ہیں، اپنی ہر سانس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جنہوں نے تکلیفیں دے کر، قربانیاں دے کر، اتنی ساری سختیاں برداشت کر کے ہمیں آج بھی اس کلمے کو پہنچانے میں، جو انہوں نے جو کلمے کا حق ادا کیا، ہم ان کا حق تو نہیں ادا کر سکتے. لیکن آج ہم خصوصی طور پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آج جیسے یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ یاد ہمارے دل میں تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے بٹ مزید تازہ ہو جاتی ہے. رسول اللہ کو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکتا. جو رسول اللہ نے اس دین کو جس طرح سے کما حق انسانیت تک پہنچایا، اللہ کے رسول نے جو تکلیفیں اس رستے میں برداشت کی، جو مصائب برداشت کیے، جو ظلم و ستم ان پہ توڑے گئے، اور وہ انہوں نے اس کلمے کو، یہ کلمہ توحید ہم تک پہنچایا، اور اس میں جو ان پہ تکلیفیں گزری وہ ہمیشہ اس پہ ثابت قدم رہے. تو آج انشاءاللہ خصوصی طور پہ آج چند باتیں گوش گزار کروں گا. یقین مانیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارک ایسی ہے کہ آپ بولتے چلے جائیں. آپ جتنا ساری زندگی ان کی تعریف کریں، آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے جیسا کہ ان کی تعریف کا حق ہے. آپ اس طرح ان کی تعریف میں چیزیں لکھتے چلے جائیں. آپ یقین مانیں آپ کی قلم دوات ختم ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ کے جو ان کی خوبصورت ذات کی جو خوشبو ہے وہ ہم نہیں سمیٹ سکتے کتابوں میں، نہ ہم کسی طرح سے بھی ہم ان کی خوبصورت ہستی کو نہ سمیٹ نہیں سکتے. اللہ نے وہ رسول رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور وہ رحمت دنیا کے مہینوں کے حساب سے اس مہینے کے اندر آئی. یعنی جو کہ اللہ پاک نے جس کو لمٹ ہی نہیں کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اے میرے پیارے رسول. اور اللہ نے ان کو قید نہیں کیا، لیکن چونکہ دنیا کے مہینے ہیں، دنیا کی تاریخیں ہیں، دنیا کے شب و روز ہیں، سال ہیں، تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں جی منڈے کا دن تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاک دن جو تھا وہ ربیع الاول کا وہ اس مہینے میں آیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور رسول اللہ کے آنے سے اللہ پاک نے پوری کائنات کی، انسانیت کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا. یعنی میں آپ کو یہ بہت رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں، مذاہب ادیان عالم، چونکہ پہلے بھی ہم تو تمام ادیان عالم کو اسلام مانتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ رسول اللہ کی زندگی میں ہوا. لیکن کوئی جتنا بھی دین آپ اس کے اوپر آپ غور و فکر کر لیں، جو کمپلیشن، جو مکمل کرنا رسول اللہ نے اس دین کے لیے کیا ہے، وہ آپ کو انسانی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا. بنی نوع انسان کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اتنا بڑا ایک انقلاب جو انسانوں کے اندر برپا ہو جائے، جس کو اللہ پیدائش سے پہلے اللہ نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اے رسول، وہ اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، اے لوگوں جان لو اللہ وہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے ہدایت کے ساتھ رسول کو مبعوث فرمایا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام جہانوں کے ادیان عالم پہ اس کا دین غالب آ جائے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ایک شخصیت عطا فرمائی، ایسی خوبصورت شخصیت رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی کہ 14ویں کے چاند جیسا چہرہ، اور اللہ تعالیٰ منہ سے بات کرے تو ایسے جیسے ان کے منہ سے پنکھڑیاں گرتی ہوں۔ اللہ کی دعوت دینے والے، توحید کی طرف پکارنے والے، اللہ کے دائی، اللہ کے رستے کی طرف پکارنے والے، اور اس میں بالکل نہ تھکنے والے، جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا۔ ان کو جب اللہ نے یہ دعوت کی ذمہ داری لگائی تو انہوں نے کما حق کا وہ اللہ کی اس دعوت کو ادا کیا۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ معیار بنا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے دیکھو لوگو، اے میرے رسول، میرے رسول ان سے کہہ دو میرے بندوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، محمد کی اتباع کرو۔ تمہیں کیا، تم اگر اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہاں تو تم اللہ کو محبوب بنانے کے دعوے کر رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے محمد کی اتباع کر لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ معیار ہے۔ اور فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اس رسول کی زندگی کے اندر، میرے اس رسول کے اٹھنے بیٹھنے میں، جاگنے سونے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز، ہر ادا میں، ہر ادا میں تمہیں ایک اسوۃ الحسنہ نظر آئے گی۔ بہترین معیاری زندگی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی زندگی کو دیکھ لو، کردار بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ والا کردار فالو کرنے کی کوشش کرو، اگر تم موریلٹی پہ بات کرتے ہو تو میرے محمد کے اخلاق کو دیکھ لو، میرے محمد والے اخلاق اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو۔ تم یقین مانو، تم ظاہری بات ہے میرے محمد جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کی نقل بھی کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں اس ویسے اخلاق اور معیار عطا کر دوں گا، کردار عطا کر دوں گا۔ واتبعونی، اللہ وعدہ کر رہا ہے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو، میرے لوگوں سے کہہ دو، کل کہہ کے کہہ رہے ان کو کہہ دو کہ اگر تم یہ دعوے دار ہو، کہ اگر تم جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو اللہ کہتا ہے کہ پھر میرے رسول کی اتباع کرو۔ میرے رسول کی اتباع سے تمہارا کردار بھی بن جائے گا، تمہارا اخلاق بھی بن جائے گا، تمہارا جو معیار بھی بن جائے گا، تم انسان کی اصلی معراج پہ پہنچ جاؤ گے۔ تم انسان پیدا ضرور ہوئے ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کا کردار اپنا کے تم اس معراج کو پہنچ جاؤ گے، تو جو انسانیت کی معراج کہلاتی ہے، جو بحیثیت بندہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام دیتا ہے۔ او بندو، یہ بات سمجھو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال سرزد ہوئے ہیں، وہ پھول جیسے، خوشبو والے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو خوبصورت بنا دیں گے، جو آپ کو اور مجھے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان کے اعمال لے آئیں گے تو آپ اور میں بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت ضرور دل میں رکھیں، لیکن طریقہ وہی ہو جو میرے رسول کا ہے۔ جس چیز کو میرے رسول نے کرنے کو بولا وہی میرے رسول کا دین ہے، جس چیز سے میرے رسول نے منع کر دیا وہی میرے رسول کا دین ہے۔ آپ اور میں اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی دنیا میں اگر ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، اگر ہمیں آج کی دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے حالات سے گزرے نظر آتے ہیں، تو کئی عرصہ پہلے دیکھیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دہر میں عشق اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں جو دنیا میں آپ کے زمانوں میں جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو فرسودہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو اخلاق سے گری ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اگر اس میں محمد کو آپ سامنے اپنے لے آئیں گے اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو اس میں اجالا ہو جائے گا، وہ تاریکی کے اندھیرے جھڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں محمد سے اجالا کر دیں گے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں آپ سے کوئی لکھا ہوا لیکچر نہیں پڑھ رہا، نہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہوں، میں آپ سے دل میں جو میں نے رسول اللہ کو، جس طرح سے میرے جیسے کمزور آدمی نے رسول اللہ کو قرآن میں دیکھا، جس طرح سے میرے رسول کو میں نے ان کی سیرت میں دیکھا، میں صرف وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس کا حق تو نہیں ادا کر پاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ کے اعمال کا حق اور ان کی قربانیوں کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ جو خرچ گئے ہمارے لیے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کیونکہ خود اللہ نے بھی ان پہ درود و سلام بھیجا ہے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے رسول پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، اپنے رسول پہ درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ رسول اللہ کا یہ سب سے کم تر ہم جو حق ادا کر سکتے ہیں، جبکہ درود کا درجہ براہ راست آسمانوں پہ عرش معلیٰ تک جاتا ہے، لیکن بحیثیت امتی ہم اپنے کمزور اعمال کے ساتھ جو ہم فقط درود پڑھتے ہیں رسول اللہ کے اوپر، یہ ہمیں رسول اللہ کا ہمیں جو ہے نا اللہ کا بھی قرب دے گا، رسول اللہ کی بھی ہمیں مائیت نصیب کرے گا، کیونکہ ہم اپنے رسول پہ درود بھیجیں گے. ہم اس بات کو ایکنالج کریں گے کہ ہمارے رسول نے کتنی قربانیاں دی ہمارے لیے، ہمارے رسول نے ہمیں دین دیا، ہمارے رسول نے سب سے آخری نبی ہونے کے باوجود، فائنل نبی ہونے کے باوجود وہ اللہ کی ساری ڈیوائن جو بھی ایڈوائزز تھی اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمارے حوالے کر گئے اور ہمیں ایک راستہ بتا گئے، ہمیں بتا گئے کہ دیکھو یہ نجات کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو نجات پاؤ گے، اس پہ چلو گے تو دنیا کی بھی زندگی عزت والی ہو جائے گی، اس پہ چلو گے تو قبر والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اس پہ چلو گے تو محشر پہ کھڑا ہونا بھی آسان ہوگا، اس میرے رسول اللہ جو زندگی لے کے اس پہ چلو گے تو پل صراط پہ بھی گزرنا آسان ہوگا، اس پہ چلو گے تو اللہ کے سامنے جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی آسانی میں تم دے سکو گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ابداً ابدا جنتوں والی زندگی کے حقدار بھی ٹھہرو گے. یہ سارا کچھ میرے رسول نے اور آپ کے رسول نے بتایا. آپ کے اور میرے رسول نے ساری چیزیں ہمیں بتا کے گئے کہ تم یہ زندگی اختیار کرنا، میرے دین کو کھیل تماشا مت بنا دینا، میرے دین کو کوئی تہوار مت بنا دینا، میرے دین کے رسم و رواج مت بنا دینا، میری زندگی کو اختیار کرنا، کیونکہ اصل محبت ایک امتی کی رسول سے یہ ہے کہ وہ رسول کے اخلاق کو اڈاپٹ کرے. ایک سچی محبت رسول سے یہ ہے کہ وہ امتی رسول اللہ کے کردار کو اختیار کرے. ایک سچی محبت ایک امتی کی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی اختیار کرے. اگر یہ زندگی ہم نے اختیار کر لی تو ہم دین و دنیا اور آخرت سب مقام پہ کامیاب ہو گئے. اور اگر ہمیں شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ہمیں رسول کی محبت کے نام پہ وہ ہمیں یہ بولے کہ تہوار مناؤ، وہ ہمیں یہ بولے کہ یہ اس قسم کی چیزیں مناؤ جو میرے رسول نے نہیں کی، جو میرے رسول کے سب سے پیار کرنے والے صحابہ نے نہیں کی، جو سب سے زیادہ پیار کرنے والے اہل بیت نے نہیں کی. آج دنیا جو ہے رسول کے کردار کو چھوڑ کر رسم و رواج کی طرف چلی گئی، ریچولز کی طرف چلی گئی. انہوں نے محبت کے معیار کو یہ سمجھا کہ شاید یہ محبت کا معیار ہے کہ اگر میں اس طرح کی جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کروں گا، یہ سیلیبریشن محبت کا وہ ہے. یہ دنیاوی چیزیں دنیا کے اندر تو نظر آتی ہیں، لیکن مذہب کے اندر، دین کے اندر رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ کے ہر فعل کو اپنی زندگی میں اتارا جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل میری زندگی میں آ جائے. کم از کم میں کوشش کروں کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی میری زندگی بن جائے، میری عملاً زندگی میری محمد مصطفیٰ کی زندگی بن جائے. میرے محمد کیا فرماتے تھے، اخلاق پہ کیا فرماتے تھے، کردار پہ کیا کہتے تھے، زندگی کو بنانے کا کیا راستہ بتاتے تھے، ایمان کو تقویت دینے کے لیے کیا اختیار کرتے تھے. ساری زندگی، کیونکہ قرآن اپنی شکل میں، الفاظ کی شکل میں ہے، صرف سارا کا سارا قرآن جو ہے اللہ کی وحی ہے، اور ساری اللہ کی وحی کو اب ہم قرآن کی شکل میں دیکھتے ہیں، الفاظ کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ قرآنی الفاظ کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے، جو ناطق قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا جاگنا، ہر چیز ان کی یہ قرآن تھی. میرے محمد مصطفیٰ سید صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی قرآن والی زندگی تھی، اور وہ پریکٹیکل کر کے بتایا. اللہ نے اسی لیے کہ اگر کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ تو آسمانی احکامات ہے، یہ زمین والوں پہ کیسے اتریں گے، یہ ایک بشر جو آیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، اے رسول ان کو بتا دو میں تم جیسا بشر ہوں. یہ جو میرے پہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، یہ تو اس لیے آتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس کو میں سب سے پہلے اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کروں گا. اللہ کے حکموں کو میں سب سے پہلے اپنی اوپر امپلیمنٹ کروں گا. یہ امپلیمنٹیشن میں تمہیں اس بشر، یعنی افضل البشر، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میرے رسول ہر نور سے افضل ہے، ہر بشر سے افضل ہے.
اللہ سوائے اللہ کے، اللہ جو ہے وہ سب سے پہلا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، فوقیت نصیب عطا فرمائی، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی عجز تھی، ان کے اندر کتنی انکساری تھی، ان کے اندر کتنی محبت تھی، ان میں کتنی رواداری تھی، ان میں کتنا بھائی چارہ تھا، ان میں اللہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس بات کو سوچو کہ ہمارے رسول، اللہ کے رسول جو اللہ نے ہماری آخری نبی بنا کے بھیجے، آخری نبی بنا کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور آپ پتہ ہے جو لوگ اس کو آخری کو، اب اللہ معاف کرے، ایسے بد نصیب لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے آخری لفظ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اللہ نے بولا میرا رسول آخری نہیں ہے، صرف فائنل رسول، اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول شریعت لے کے آتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر کمانڈر ایک سولجر ہوتا ہے، لیکن ہر سولجر ایک کمانڈر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے رسول خدا کے بارے میں جب قرآن نے فرمایا اور ختم الرسل ان کو فرمایا، تو پھر بولا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، یہ فقط اللہ کی الٹیمیٹ رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوتوں کے سارے آنے والے جتنے بھی رستے تھے سب کو حتمی شکل دینے والے ہیں، مور لگانے والے ہیں۔ مور جب لگ جاتی ہے، جس ڈاکومنٹ پہ مور لگ جاتی ہے، اس کے بعد اس میں کچھ ایڈیشن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کچھ چینجز نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کچھ اور لوگوں کو نہیں ڈالا جا سکتا، اس ڈاکیومنٹ کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا تو ہم فائنل رسول کی بات کر رہے ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں آخری رسول، ہاں آخری تو ہے ہماری سمجھ کے لیے، بٹ فائنل رسول ہے، فائنل، the last and the final، یعنی جس کو خاتم النبیین اللہ نے کہا ہے، نبوت کی کیپیسٹی میں بھی بالکل فائنل اور آخری ہیں۔ the last and the final messenger، خاتم النبیین کا معنی یاد رکھیں، the last and the final messenger، جس کے اوپر آپ نے سیل لگا دی، ڈاکومنٹ بند کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے بولا اب رسول نہیں آئے گا، اب اللہ کے رسول نے یہ کام، یہ نبیوں والا کام جو اللہ نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء صلوات والسلام کے ذریعے جو دعوت والا کام لیا، اللہ نے یہ دعوت والا کام اللہ نے اپنے رسول کی امت سے لیا۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کا صدقہ اللہ نے رسول کی امت کو کہا کہ اب دین کا جو کام ہے تم کرو، نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول تو ناممکن ہو گیا، نبی بھی ختم کر دیا میں نے، نہ کوئی، کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ پوری شریعت لے کے آتا ہے، نبی جو ہے وہ اکثر دوسرے رسولوں کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، ہوتے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن رسول کا درجہ اب بہت بڑا ہوتا ہے، نبی اس سے کم درجے پہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے ختم رسول کو جب بولا کہ یہ رسول فائنل الٹیمیٹ رسول ہیں، دی رسول، اور بولا کہ اس کے خاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا ہی از دا لاسٹ اینڈ دی فائنل میسنجر آف اللہ۔ اب کام جو دعوت والا کام تھا، رسول اللہ کی دعوت کے صدقے میں اللہ نے امت کو دے دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین اس امت و اس رسول کی، تم اپنے محمد کی بہترین امت تب بنو گے، تم اپنے نبی کی بہترین امت تب بنو گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں میں نے پوری انسانیت کے لیے میں نے تمہیں ان کے اوپر میں نے تمہیں چھوڑ دیا اس امت کو کہ جاؤ دیکھو لوگوں کو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھو۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، رسول اللہ کا جو دین ہے، رسول اللہ کا دین ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اس آیت کو سمجھے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، رسول ان سے کہہ دو فاتبعونی، میری یعنی محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے گا، میری اتباع کا صدقہ تمہیں اللہ میری اتباع کا صدقہ اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ یہ آخری رسول ہے، یہ فائنل رسول ہے، یہ انہوں نے نبوت اور رسالت سب ختم کر دی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس کے بعد کوئی اگر خالی اس طرح کی بات بھی کہتا ہے جس میں نبوت کا یا رسالت کا کوئی شائبہ آتا ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں۔
کوئی انسان اگر کوئی ایسی بات بولتا ہے جو اللہ نے ایکسکلوسیولی رسالت کے ساتھ یا نبوت کے ساتھ رکھی ہے، اور وہ انسان براہ راست اپنے آپ کو نبی یا رسول نہیں کہہ رہا، لیکن بات ایسی کر رہا ہے جو جس کا جورسڈکشن جو ہے وہ نبیوں کی رسالت میں اور انبیاء کی جو نبی تھے ان کی نبوتوں میں نظر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مت مانے، کیونکہ رسول کی رسالت کا سلسلہ اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ ختم کر دیا، آدم سے شروع کیا، محمد مصطفیٰ پہ ختم کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ دین اسلام پورا ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت اسلام، نعمت قرآن تمام ہوگی، وردیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام اللہ نے چن لیا۔ دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر اس کے علاوہ کوئی اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی چیز لائے گا، لا یقبل منہا، میں وہ قبول نہیں کروں گا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ دوستو بھائیو، اللہ کے رسول کے دین کی طرف واپس آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دامن پکڑ لے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جب میں نے اپنے رسول کی سیرت پکڑ لی، دیکھیں آپ ضرور رسول اللہ کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہو اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ دین کی کوئی اور شکل بھی ہے، جس طرح آپ سیلیبریشنز کرتے ہو، دیکھیں یہ سیلیبریشن میرے رسول اللہ نے نہیں کی، یہ سیلیبریشن میرے رسول کے صحابہ اکرام نے نہیں کی، یہ سیلیبریشن اہل بیت نے نہیں کی، یہ اتباع تابعین نے نہیں کی، یہ اس کے بعد بھی نہیں کی، یہ بہت بعد لوگوں نے شروع کی۔ دیکھیں ایسا اس کو مذہب کا رنگ نہ دے۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے، آپ دل میں اندر ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اس دن کہ میرے رسول اللہ کی پیدائش ہے، آپ کے دل میں اندر ایک خوشی انسانی تقاضوں کے اندر اگر آ رہی تو ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ خوشی محسوس کریں، لیکن اس کو ایک مذہب کا رنگ نہ دے، اس کو ایک مذہب، کیونکہ میرے رسول اللہ نے مذہب کمپلیٹ کر دیا، اپنی زندگی میں تمام کر دیا، ساری اچھی چیزیں داخل کر دی۔ اگر اس مذہب اس دین میں، اس کو مذہب نہیں کہتا، اس دین میں کوئی اور چیز ریکوائرڈ ہوتی، رسول اللہ ضرور بتا کے جاتے۔ جیسے انہوں نے جس دن انہوں نے فتح مکہ کے دن جب وہ انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں کئی باتیں بولی تھی، اور انہوں نے ایک بات یہ بولی تھی کہ جن لوگوں کو آج میں یہ بات بتا رہا ہوں، کیا میں نے اللہ کا دین ان تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا اب کما حق کہوں یا رسول اللہ، آپ نے دین ایسے پہنچا دیا جیسے دین پہنچانے کا حق تھا، یا رسول اللہ آپ نے دین ایسے پہنچا دیا جیسے دین پہنچانے کا حق تھا۔ اگر اس دن تک کوئی اور چیز دین ہوتی، اللہ کے رسول بتا کے جاتے، اللہ کے رسول ہمیں کہتے، اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے، اس میں قرآن میں ہمیں کہیں نہ کہیں ملتا، رسول اللہ کے کسی اور اس میں ملتا۔ لیکن دوستو بھائیو، دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا قرآن کی شکل میں، اور دین وہی ہے جو مصطفیٰ نے کر کے بتایا، وہی دین ہے، بس اسی میں محبت تلاش کرو، اسی میں رسول کی جو رسالت سے محبت کرو، اس کی ختم نبوت سے محبت کرو، اسی اعمال کو اپنے اعمال بنانے کی کوشش کرو، اسی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، اسی کردار کے معیار پہ پہنچنے کی کوشش کرو، اسی جتنے بھی اس کردار کے معیار ہیں ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ دوستو بھائیو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین سے ہٹا دیتی ہے۔ آج یہ لوگوں نے کیا مجمع لگانے شروع کر دیے، اس مجمع میں راتوں رات بھر بیٹھ کے وہ سیلیبریشنز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ٹوٹا کہ فجر کی نماز گئی، پھر اس میں کئی چیزیں، شعر و شاعری کی، ایسی شعر و شاعری کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی اس رسول نے جس نے اپنے پہ تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کی توحید بیان کی، اسی رسول کے ساتھ آپ نے ایسے شاعری اپنی طرف سے بنا لی کہ آپ نے توحید کے اوپر اس کو کویسچنیبل کر دیا۔ آپ نے ایسی ہمیشہ دو انبیاء کو، دو نبیوں کے مقابلے کرانے کی کوشش کر دی۔ یہ میرے رسول نے نہیں کیا، یہ میرے رسول نے نہیں کیا کہ مقابلے کرتے۔ یقیناً ہمارے رسول اللہ نے آخری نبی بنا کے سب سے افضل بنائے، لیکن رسول اللہ نے کبھی بیٹھ کے سب سے یہ بیٹھ کے مباحثے نہیں کیے کہ مجھے تم شاعری کرو اور مجھے دوسرے انبیاء کے ساتھ ان سے بہتر بناؤ۔ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، سب سے پیارے اور سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑے درجے پہ فائز، لیکن یہ رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے رسول نے یہ نہیں بولا کہ مجھے اس طرح تم بناؤ، میرے بارے میں ایسے شعر بولو، ایسے شعر بناؤ اپنی طرف سے، اور اس کو نام تم محبت کا دو۔ محبت میں بول کے یہ بولو کہ جی اللہ 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 معاف کرے، توحید کمپرومائز کر رہے ہو۔ تو اس چیز سے اجتناب کریں بھائیو دوستو، اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کریں ان کی اتباع کر کے،
ان کی پیروی کر کے، ان کی سنت پہ چل کے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اپنی اس دنیا کی زندگی میں کوشش کریں کہ ہمارے رسول والی زندگی کتنی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے. دنیا میں اب ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ گمراہی دکھائی دیتی ہے، اور اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اس میں محمد چاہیے. ایک بار پھر رسول اللہ جس طرح اس اندھیروں والی دنیا میں آئے تھے، ہر طرف اندھیرے چھائے تھے، گمراہی چھائی ہوئی تھی، اور پھر محمد مصطفیٰ آئے اور ہر طرف لا الہ الا اللہ کے ترانے بجنے لگے، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی روشنی پھیل گئی. ایک بار پھر اس میں محمد سے اس دہر کے اندر اجالا کریں، اور وہ بدعت سے نہیں ہوگا. بدعت رسول اللہ نے نہیں بولا کہ کوئی چیز بدعت. دیکھیں میں محبت میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بہت ہی غلط کام ہے، غلط کام اس لیے محبت دل میں رکھیں، اور اگر آپ کو اس دن میں کچھ خاص خوشی محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ، شکر، ہمارے رسول سے محبت اور پیار کا تقاضا ہے، لیکن اس کو دین کی شکل نہ دے، ایک دین کی شکل نہ بنائے اس کی، کہ وہ ایک دین نظر آنے لگے اور ایک تہوار بن جائے. رسول اللہ کی عملی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا تھا، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس رسول پہ اللہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اس رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو، کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، اور رسول کی پوری زندگی جو ہے وہ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا عمل. اس کو آج اس ربیع الاول کے مہینے میں سوچے کہ میں کس طرح سے رسول والی فکر اپنے اندر پیدا کر لوں، میں کس طرح سے رسول والے اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں، میں کیسے رسول کی سنتوں پہ چلنے والا بن جاؤں، میں کس طرح سے ایک ایک کر کے رسول کی سنتوں پہ چلنے والا بن جاؤں. اگر آپ نے یہ زندگی میں اپنے ساتھ کر لیا، آپ یقین مانیں انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. آپ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. آپ انشاءاللہ رسول اللہ کے ان خاص لوگوں میں سے ہوگے جن کے ساتھ رسول اللہ نے آنے والے زمانوں میں بتایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ محبت عملاً ہوگی. اس میں اللہ کے حکم نہیں ٹوٹتے ہوں گے، اس میں توحید کمپرومائز نہیں ہوتی ہوگی، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ خالصتاً اللہ کی اتباع قرآن کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت کی شکل میں ہوگی. پھر اس پہ آپ چلیں. جب یہ دونوں کردار آپ کے اور ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہماری اس کا سبب بنیں گے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا جو کردار اپنا سنت اور کردار عطا کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ آنے والے قیامت کے دن تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں رسول کا کردار پہ چلنے والا بنائے، رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے والا اور ان سنتوں پہ چلنے والا بنائے. محبت رسول نصیب عطا فرمائے اتباع کے ساتھ. خالی محبت جو ہے وہ خالی دعویٰ ہے. اگر میری اور آپ کی محبت رسول اللہ سے اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ یقیناً محبت ہے. لیکن اگر اس میں اتباع نہیں ہے، اس میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، تو پھر آپ یقین مانیں یہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. اپنے اندر اور میرے اندر ہم آج عہد کریں کہ ہم رسول کی اتباع کریں گے، رسول کو اپنا مشعل راہ بنائیں گے، اپنا آئیکونک سمبل اپنے سامنے رکھیں گے، اور دنیا کا کوئی بھی چیز ہوگی اس کو رسول کی سیرت کے پس منظر میں دیکھیں گے. اللہ رسول کا صدقہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں دین و دنیا میں رسول کا صدقہ کامیاب فرمائے، اور آخرت میں رسول کے ساتھ جنت الفردوس میں انشاءاللہ میں کسی درجے میں وہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ ہمیں بھی جگہ نصیب عطا فرما دے. ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں آس پاس اللہ ہمیں بھی جنت میں کہیں جگہ دے دے ان کے پاس. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.